بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے 12 تک 7 آیات کی آج تفسیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے برابر ہے ان پر کہ اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی بے شک وہ لوگ کہ جو کفر کرنے والے ہیں اس چیز کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو جتنی بھی دعوت دیں، جتنا ان کو اللہ سے ڈرائیں، ان کو جہنم سے ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جسے چاہیں ہدایت دیں۔ دوسرا، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قادر مطلق نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بالاولیٰ مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت سے یہ تمنا تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قادر مطلق ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت ارشاد بنائے، جس طرح سورہ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ تیسرا، اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے۔ کیسے؟ اس لحاظ سے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ فلاں بندے نے میری دعوت کو قبول نہیں کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو پیغام نہیں دیتے۔ اسی لیے یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دی ہیں اور انہوں نے آگے اپنی امت کو پہنچایا ہے، اپنی طرف کوئی خبر چھپائی نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی بصارت پر اور ان کے آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر دعوت دیتے رہے، ابو لہب کو دعوت دی، ابو جہل کو دعوت دی، اب یہ وہ بڑے بڑے سرغنہ ہیں کفار کے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جب راستہ دکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راستہ بتایا تو بجائے ایمان لانے کے انہوں نے انکار کر دیا، تو اسی انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور فرمایا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی وہ بصیرت اور بصارت دونوں چیزوں سے محروم ہے کہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخر کے دن پر، آخرت پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور حالانکہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اس کے کہ یہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کو کیا بھلائیں گے، انہوں نے تو اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ چیز کہ اللہ کو کیا بھلائیں گے، رب کو کیا بھلائیں گے، ایمان والوں کو کیا بھلائیں گے، یہ تو اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اور وہ مرض کیا تھا؟ نفاق، منافقت۔ فزادہم اللہ مرضا،
اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری میں مزید بڑھا دیا. یعنی بیماری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری، ایک ہوتی ہے روحانی بیماری. یہاں سے روحانی بیماری مراد ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. یعنی وہ جھوٹے ہیں، منافقت میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. جس طریقے سے یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اللہ نے کہا یہ جھوٹے ہیں. کیوں؟ اب دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم تو لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں. جتنی بھی ہیومن رائٹس کے نام سے تنظیمیں بنائی گئی ہیں ساری کفار کی طرف سے، اور سب کا یہ دعویٰ ہے ہم تو لوگوں کے حقوق ادا کریں، ان کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں. حالانکہ یہی ہیومن رائٹس ہوتی ہیں جو فساد برپا کر رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا کہ ان کا یہ دعویٰ کھوکھلا ہے، جھوٹے ہیں، یہ دعوے کرتے ہیں. جس طریقے سے یہودیوں کی تنظیمیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے. پوری دنیا میں بینکنگ کا سسٹم کس کے پاس ہے؟ یہودیوں کے پاس ہے. اسی طریقے سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. خبردار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فساد برپا کرنے والے ہیں، لا یشعرون، جو شعور نہیں رکھتے. یعنی وہ کام کر کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ لاشعوری طور پر بھی اگر فساد برپا کر رہے ہوں زمین پر تب بھی یہ لوگ اس چیز کا ادراک ہی نہیں رکھتے کہ ہم فسادی ہیں. دوسرا یہاں پر اہل بدعت کا بھی رد ہے. کیوں؟ جس طرح بدعتی کہتے ہیں کوئی نئی چیز شریعت میں لے کر آئے اور کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یہ تو ثواب کا کام ہے، حالانکہ جو اصلاح کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ جھوٹا ہے. اور ایک چیز یہاں پر بڑی اہم اور قابل غور ہے کہ ایک ہوتا ہے ثابت ہونا، ایک ہوتا ہے ثابت کرنا. اہل بدعت چیز جو بدعت اسلام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کو ثابت کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ثابت ہے نہیں. ثابت ہونا اور ثابت کرنے میں فرق ہے. یعنی جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو ثابت کیا جاتا ہے. تو ثابت تو لاجیکل طریقے سے کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، تو وہ تو توڑ موڑ کے کسی بھی طریقے سے غلط طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ثابت ہونا اور ثابت کرنا اس میں بہت فرق ہے. ثابت ہونا یہ قرآن و سنت کا حصہ ہے، ثابت کرنا یہ قرآن و سنت کا حصہ نہیں ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.